بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے۔ اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے۔ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے آپ کی آنتیں اور کلیجے کے 100 سے زائد ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ طے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کا بک جائے تو یہ کانچ کاٹ دیتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اسی لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہوا تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی، لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج پوری ہو گئی؟ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا، جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھی جائے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟
کہا لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا رضوان جنت یہ تو بتاؤ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان جنت کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی نہیں رو سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان جنت کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اسی لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا۔ ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ رہا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازوؤں پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ ام فرما کو دیا، تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو، اور ان کے اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے۔ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کہ وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا، جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایات یہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھا ہے، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا، تیر لگا تو حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا ایک کفن پر اب دوسرا کفن پر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، لیکن انہیں یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑ آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اب اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔